بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعادت بن ابراہیم اور بیلی مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار بن یاسر اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابو طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و گل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اے فریاد رسے بے کساں، میں تجھ سے انصاف طلب ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں۔ مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ کے ساتھ جمع ہے۔ کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں تو کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابو طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو، تو سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، اس قضایا کا تعلق مجھ سے ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی مہذب و با اثر لوگ مجھ سے اس کے رشتے کی درخواست کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بنا شوہر کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور دایا کو بلایا اور کہا کہ اسے پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالت سے مطالعہ کرو۔ دایا لڑکی کو پسے پردہ لے گئی۔ تحقیق کے بعد خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ یہ کنواری ہے، کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف باکثرت ملتی ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے بھی نہیں آ سکتی۔ امیر المومنین با طریق اعجاز ہاتھ بڑھائے اور برف کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ دایا سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو، اور جو کچھ خارج ہو تو اطلاع کرو۔ دایا لڑکی کو تنہائی میں لے گئی اور برف پہ بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ دایا نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک کیڑا تالاب میں نہاتے وقت اس کے رحم میں داخل ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ افراد ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ تب حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی نے جب اس کی بات سنی تو انہوں نے عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی شیر خدا نے اسے سنگسار کرنے سے روک دیا اور ہم سے چھین لیا، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کو کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔
کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ تھا کہ حضرت علی شیر خدا کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے حضرت علی نے ایسا کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی کو بلایا اور کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو یا پھر دیوانہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں رسول کریم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے۔ اس پر حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑ کر حضرت عمر کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے اس عورت کو ایک خوش نہر کے کنارے ایک مرد سے زنا میں مشغول پایا۔ حضرت عمر نے گواہ پیش کرنے کو کہا۔ گواہ گزرے اور گناہ ثابت ہو گیا کہ عورت سے جرم سرزد ہوا ہے تو آپ نے اس کو رجم کیے جانے کا حکم صادق فرمایا۔ لوگ رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کو حضرت علی شیر خدا مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملہ دریافت کیا اور واپس حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا۔ آپ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عمر، اس عورت کو رجم نہ کرو بلکہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ اب سارا معاملہ بیان کرو۔ اس عورت نے بتایا کہ یا علی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے گناہ کیا، مگر ان حالات میں کہ میں بغیر اس کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے مویشی چرانے کے لیے دریا پر گئی تھی کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ ایک دوسرے چرواہے کے پاس پانی موجود تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دینے سے صاف منع کر دیا۔ اس نے ایک شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، مگر میں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئی اور مجبوراً میں نے اس کی شرط قبول کر لی۔ حضرت علی نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، اگر ایک عورت سے زنا بالبزر کیا جائے تو اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ ہر قیمت پر پانی حاصل کرے، لہٰذا میں سفارش کروں گا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اشر میں یہ کہا کہ اے امیر، خدا آپ کے اہل و عیال میں اضافہ کرے، اور دوسری دعائیں دے کر عرض کی کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ جس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے مگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کا باپ بھی اس کام پر رضامند ہو گیا؟ فرمائیے، کیا یہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ کیا یہ شادی اس عورت کے لیے حلال ہے یا پھر حرام؟ اور وہ عورت میں خود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا حضرت علی نے فوراً اس عورت سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ عورت اپنے خاوند کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آدمی نامرد ہے۔ اس پر اس آدمی نے اقرار کر لیا۔ پھر حضرت علی نے بغیر عدت گزارنے کے اس عورت کا نکاح دوسرے آدمی سے کرا دیا۔ اب ایک اور واقعہ حضرت علی شیر خدا کے انصاف کا سنیے۔ ایک غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ غلام نے جرم قبول کر لیا، پس اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں حضرت علی بھی موجود تھے۔ انہوں نے غلام کو بلایا اور اس سے قتل کی وجہ پوچھی تو غلام نے عرض کیا کہ میرا آقا میرے ساتھ بدفعلی یا پھر یعنی گندا کام کرتا تھا۔ منت و سماجت کام نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر میں نے ایک قدم اٹھایا۔ حضرت علی نے معلوم کیا کہ کیا متون کو دفن کر دیا گیا ہے؟ وارثوں نے بتایا کہ دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ 3 دن کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، غلام سے جب تک کوئی بات نہ کرے۔ 3 روز کے بعد ورثہ حاضر ہوئے۔
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर कातिल और वर्षा के साथ मकतूल की कब्र पर गए। हुक्म दिया कि कब्र खोदी जाए। चुनांचे कब्र खोदी गई। फिर हुक्म दिया कि अंदर उतरो और मैयत को बाहर निकालो। जब लोग अंदर उतरे तो देखा कि कब्र में कफन तो मौजूद है मगर मैयत मौजूद नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकबीर कही और कहा कि मुझको खबर दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत में कौम लूत की तरह अमल करेगा तो ज़मीन उसके मरने के 3 दिन बाद उसको कौम लूत की जगह फेंक देगी ताकि उसके साथ ही उसका हशर हो। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें और हाँ, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगे।